قل سیروا فی الارض، آپ فرمائیے چلو ملکوں میں، ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے رہا انجام تکذیب کرنے والوں کا۔ تکذیب کرنے والے کا انجام ہمیشہ خراب ہوتا ہے۔ وہ اس زمانے کی بات ہے، میں ایک مہمان کے ساتھ یہ موتی محل کے سٹاپ پہ گیا، اس زمانے میں بس یہاں گاڑیاں آتی تھی۔ مہمان ملنے آیا کوئی عالم دین، ان کو چھوڑنے کے لیے میں وہاں سامنے ویگن میں بٹھانے گیا۔ جب میں جا رہا تھا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بچے نے اور بچوں کو کہا کیا چیز آ رہی ہے، میں نے سن لی، لیکن میں نے کہا مہمان سے فارغ ہو جاؤں تو تجھ سے حساب کرتا ہوں۔ اس زمانے میں ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے فارغ رہتے تھے۔ تو جب مہمان کو بٹھا کے واپس آ رہا تھا تو اس لڑکے کی طرف آیا، تو لڑکے کو وہ لڑکوں نے کہا کہ مولانا آپ کی طرف آ رہا ہے، تو وہ بھاگا، گھر گیا، میں اس کے گھر گیا، پیچھے گلی میں گھر تھا، دروازہ پر میں نے دستک دی، ان کی والدہ نے اندر سے آواز دی حضرت خیریت ہے؟ میں نے کہا خیریت تو نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑکا آپ کا بغیر نکاح کے پیدا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے؟ وہ چپ ہو گئی، دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اچھی طرح دیکھ لو کہ کون کہہ رہا ہے، فلاں سن میں تجھے 3 طلاق کسی شخص نے دیے، اور پھر اس محلے کا امام میں ہوں، بغیر حلالے کے آپ کو رکھا اور یہ پیدا ہوا ہے۔ یہ دستور ہے کہ حرامی ہمیشہ دین والوں کا مذاق اڑاتا ہے، یہ قاعدہ کلی آپ نے پاس لکھو۔ حلالی اگر کافر بھی ہو نا تب بھی وہ دین والوں کا مذاق نہیں کرے گا، مقابلہ کرے گا۔ اس نے کہا میں بول لوں گی، میں نے کہا نہیں ابھی بولو تب جاؤں گا۔ اس نے کہا بیٹے یہ جو حضرت فرما رہے یہ غلطی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا اس کے کان میں یہ ڈالو کہ اس کو علماء پر جو ہنسی آ رہی ہے یہ اس لیے کہ یہ بغیر نکاح کے پیدا ہوا ہے۔ 3 طلاق اس عورت کو ہو چکی تھی، اور غیر مقلدوں کی بات مان کر دوبارہ ویسے رہنے لگے۔ جو لوگ بغیر نکاح کے ملتے ہیں ان سے گندے پیدا ہوتے ہیں، پاک پیدا نہیں ہو سکتے۔ گٹر لائن کے اندر پاکی نہیں ہوتی، اس میں نجاست ہوتی ہے۔ بس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہنسی اڑائی تھی ان میں، اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑا دیتے۔ آپ فرمائیے چلو زمین میں پس دیکھ لو کیسا رہا انجام جھٹلانے والوں کا۔ لاہور سے نئی نئی شالیمار چلی تھی، اس کو شالیمار گاڑی کہتے تھے، اب ہے نہیں، یہ زمانہ ہو گیا۔ 25 سال پہلے میں نے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں بسوں میں تھک گیا اور میں بسوں میں اور نہیں چل سکتا، اور میرے لیے انتظام فرمایا۔ ایسا انتظام فرمایا 25 سال ہو گئے کہ کسی غلطی سے جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے بھی بس میں نہیں بیٹھ سکا۔ اللہ نے اپنی گاڑی اور سب چیزیں نصیب فرمائی۔ قبولیت کی گھڑی تھی، ایک بس سے گر رہا تھا، بچ گیا تھا، اور وہاں مسجد میں جا کے وضو کیا، چاش کی نماز پڑھی، حق تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اس تکلیف سے تو نکالے، یہ برداشت نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا بس آج آخری دن بن کے بندہ جو اسے دل سے سزا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ تو میرے ایک بھائی لاہور شیخ پورہ میں کام کرتا تھا، لاجبر خان نام تھا، جوان سالہ فوت ہوا ہے۔ تو میں جب آتا جاتا تھا اس سے ملتا تھا، بڑا بھائی تھا۔ تو میں اس کو کہتا تھا بھائی صاحب پہلے سے سیٹ کرا دو۔ شالمار اس زمانے میں 10 گھنٹے 16 گھنٹے میں لاہور سے کراچی، بس لاہور سے روانہ ہوئی اور کراچی رک گئی، بیچ میں کوئی سٹاپ نہیں۔ میرے بھائی نے کہا ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں روز اس کو کہتا تھا بھائی سیٹ کرا دو، اس نے کہا میں سیٹیں جب جائیں گے۔ ہم وہاں صبح سویرے 4 بجے کے قریب 5 بجے چھوٹتی تھی لاہور سے کراچی کے لیے،
وہاں ہم آئے، ہم نے بہت کوشش کی لیکن سیٹ نہیں ملی، تو وہاں اسٹیشن ماسٹر کے دفتر کے سامنے میں اپنے بھائی سے الجھنے لگا کہ میں آپ کو کہتا تھا کہ پہلے سے کراؤ، آپ کو اس میں کیا تھا کہ میرا وقت ضائع کرا دے۔ اس نے کہا واپس چلتے ہیں، میں نے کہا سوال پیدا نہیں ہو سکتا، میں بس میں چلا جاؤں گا لیکن واپس سے وہ پورا نہیں جاؤں گا، کراچی جاؤں گا۔ تو کچھ ایکٹرز نما لڑکے تھے وہاں، بڑے بڑے بال اور وہ عجیب عجیب فیشن والے 8-10، وہ بھی اسی گاڑی سے کراچی آ رہے تھے۔ وہ اندر گئے، اسٹیشن ماسٹر سے بات کی اور ایک نے ان میں سے ٹکٹ دیا کہ یہ ٹکٹ مولانا صاحب کو دے دینا، وہ پیسے نہیں دینا۔ میں ایک دم نظر پڑ گئی اس پر۔ تھوڑی دیر جب گزری تو اسٹیشن ماسٹر خود کرسی سے اٹھ کے باہر آیا، مجھے کہا حضرت یہ ایک ٹکٹ آپ کے لیے انتظام ہوا ہے، یہ آپ رکھیں۔ میں نے کہا کس نے دیا ہے؟ کہنے لگا میں نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا بتانا شرط ہے۔ کہا آپ کراچی کا سفر کر رہے، فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے، لے لے، چھوڑے باتیں۔ میں نے کہا یہ آپ رکھیں، مجھے اس میں نہیں جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو سامنے ایکٹرز ہیں ان میں سے ایک نے دیا ہے۔ میں نے کہا تمہیں شرم آیا نہیں، میں ان کی سیٹ پہ جاؤں گا؟ تو بس یہ سننا ہی تھا کہ وہ لڑکا ان میں جس نے ٹکٹ دیا تھا چیخ چیخ کے رونے لگا اور اسٹیشن میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ خیر میں نے جو توجہ کی تو وہ ایک طالب علم تھا ایک زمانے میں، رحیم زادہ نام تھا اس کا، اور وہ یہ ضیاء الحق کالونی میں نئے بنگالی بے ایمانوں نے فلمیں بنائی تھی، وہاں فلم دیکھنے جاتا تو روزانہ اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ آخر میں ہم تنگ آ کے اس کو نکال لیا، وہ پھر پڑھائی چھوڑ کر کے اور فلمی ایکٹر بن گیا۔ تو دیکھو جتنے بھی گناہ کا مرتکب تھا لیکن اصل پاک تھی، سمجھ گئے؟ اس کی اصل پاک تھی، طالب علم رہا تھا نا۔ جب اس نے دیکھا کہ مولانا صاحب سفر کر رہا ہے تو جھٹپٹ اپنی سیٹ لے آئے، ٹکٹ لایا کہ یہ دے دے۔ اصیل سے خطا نہیں ہو کم اصل سے وفا نہیں۔ گناہ اور جرائم دنیا کے علیحدہ چیز ہے لیکن اصل پاک تھی اس کی۔ چند دن طالب علم رہا تھا، اس کے دل میں اس ماحول میں بھی عالم کی عزت و قدر مکمل موجود تھی۔ اور یہ جس شخص کا بیٹا مذاق اڑاتا تھا اس لیے کہ وہ 3 طلاق کے بعد ماں باپ ملے تھے اور حرام سے پیدا ہوا تھا، تو حرامیوں سے پھر خیر کی توقع نہیں ہوتی۔ سبق مکمل ہو گیا، ابتدا و ابتدا دونوں طرف سے بیان ہو گیا۔ وہ اچھی کوٹھی میں رہتا تھا مگر تھا حرامی، اور یہ غریب فلموں میں ناچتا تھا لیکن اس کی اصل پاک تھی، کیونکہ چند دن اچھے لوگوں میں رہا تھا اور وہ اثر اس پر اتنا زبردست تھا۔ یہ بھی اس کی تہذیب اور حیا تھی کہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ مولانا صاحب مجھے پہچان گئے تو بس بے ہوش ہو گیا بالکل۔